اس کا کیا جواب ہے؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہی کہ ہمارا اسلامی نظام میں وہ کیا ہوگا، جو کہ مالی نظام کیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک چیز سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھے ہو آپ لوگ سارے، کہ دنیا میں جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں وہ فتوحات کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ تھی بزنس۔ اور بزنس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہوگا کہ ہم دوسرے ممالک میں جائیں گے۔ الیگزینڈر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فتح کیا تو کوئی اپنی طاقت دکھانا مقصد نہیں تھا، کوئی اپنی وار مشین دکھانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے آباد ہوں اور وہاں پر جانے کے بعد ہماری تجارت کھل سکے۔ تو تجارت سب سے اہم اس کے اوپر وہ ہے، تجارت میں ٹیکس اور یہ ساری چیزیں۔ مگر اسلام کا فلسفہ مختلف ہے، یاد رکھیے اسلام کا فلسفہ مختلف ہے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ تجارت کریں کسی ملک کے اندر اور آپ تجارت کی غرض سے آپ کسی ملک کو فتح کریں، جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا یا رسول اللہ کے دور میں ہوا۔ نہیں، تجارت نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا تھا، عوام کو اللہ تعالیٰ کا نظام دینا تھا، لوگوں کو مسلمان کرنا یہ مقصد تھا، اور مسلمان کیریکٹر سے کرنا ان کا مقصد تھا، تاکہ دنیا کے باطل نظام سے نکلیں اور اس میں جائیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے۔ اب دوسرا ایک اور چیز سمجھیں کہ جو اسلام کا، ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کام کر رہے ہیں تو دوسری چیز ملتی ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے وہ شخص جو دنیا کا حریص ہے، جو تم میں سے وہ شخص جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کمانا چاہتا ہے، میں اس کو دنیا کا کچھ حصہ دوں گا، مگر جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے میں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ تو ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہم کسی طرح لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو مال غنیمت مل جاتا ہے، مال فے مل جاتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کیا ہے؟ مال غنیمت وہ ہے جو پھر مجاہدین میں بٹتا ہے، بیت المال میں جاتا ہے۔ اور مال فے کیا ہے؟ مال فے کہتے ہیں وہ مال جو پورا کا پورا حکومت کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے۔ اور یہ مال فے کا جو اجتہاج تھا، یہ حضرت عمر نے کیا تھا۔ حضرت عمر کی شان ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی کیا شان تھی، کتنی بڑی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو یہ ہوتے۔ بہت سے واقعات، بہت سی آیتیں حضرت عمر کی اجتہاد کی وجہ سے، بات کی وجہ سے جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے یہ جب یہ آپ کے عراق، ایران اور یہ جگہ فتوحات ہو رہی تھی، تو پھر اس وقت جو ہمارے مجاہدین تھے اس دور کے، انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا حصہ دیجیے، یعنی بیت المال ہے تو اس بیت المال کے اندر دیجیے تو ہمارا حصہ ملے اس میں۔ اس وقت حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تم لوگوں کا حصہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا حصہ ہے، تمام عالم اسلام کا حصہ ہے۔ یہ اگر میں آپ کو دے دوں گا تو یہ آپ کی ملکیت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کو جاگیردار بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لہٰذا اس سارے کے سارے مال کو جو بزور شمشیر یعنی طاقت کے ذریعے آپ نے حاصل کیا تھا، اس ساری زمین کو خاص طور کے اوپر اس ساری زمین کو خراجی زمین کہا گیا ہے۔ دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک خراجی ہوتی ہے اور ایک عشری ہوتی ہے۔ خراجی زمین وہ ہے کہ جس کی جو آپ نے اس کا خراج ادا کرنا ہے، ملکیت حکومت کی ہوتی ہے، حکومت اس کو لیز پہ دے دیتی ہے، کچھ عرصے کے لیے دے دیتی ہے عوام کو، جس کو چاہے وہ دے دے، چاہے وہ مسلمان کو دے، نان مسلم کو دے، کسی کو بھی دے سکتی ہے، کولی کو، وہ میگواڑ کو، ہندو کو، مسلمان، عیسائی، یہودی، کسی کو بھی دے سکتی ہے۔ لیکن وہ کیا لے گا؟ اس زمین پر خراج لے گا۔ خراج کی ایک رقم مختص ہے، یہ تفصیلی ذکر ہے جس کے اوپر ہم جب اکنامی بھی بات کریں گے تو ذکر کریں گے۔ اور دوسری زبان ہوتی ہے عشری زمین۔ عشری وہ ہے جو زمین آپ کے پاس کسی معاہدے کے تحت آپ کو زمین ملی ہے، یعنی زمین آپ کے پاس آئی ہے، وہ عشری زمین ہے، وہ خراجی نہیں ہے، اس کے مالک وہی رہتے ہیں، کیونکہ بزور شمشیر نہیں ہوا تو جو اس کا ایکچوئل مالک ہوگا وہی مالک اس کا رہے گا۔ تو وہ زمین کے اوپر آپ کا کوئی حصہ، آپ کچھ نہیں مانگ سکتے، ایکسپٹ آپ خراج لیتے ہیں تاکہ ان کو پانی اور دوسری سہولیات دیں۔ تو عشری اور خراجی زمین کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کی جو جتنی بھی زمین ہے، اس قانون کے تحت، حضرت عمر کی تجدید کے تحت اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی جتنی بھی زمین ہے یہ ساری کی ساری خراجی زمین ہے، کیونکہ پاکستان ایک جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا۔ پاکستان کوئی معاہدے کی صورت میں نہیں ملا تھا کہ پاکستان کو کہہ دیا، لوگوں نے کہا آؤ آ کے تم اس زمین کے اوپر بیٹھ جاؤ، ہندوستان سے تمہیں نکال دیا۔ نہیں، یہ ایک معاہدے کے ذریعے تھا، وہ ایک بیٹل کے ذریعے تھا۔ وہ بیٹل چاہے وٹس کی تھی، چاہے لڑائی کی تھی، چاہے قلم کی تھی، چاہے قانون کی تھی، اس طریقے سے پاکستان حاصل ہوا تھا۔ تو متفقہ طور کے اوپر یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری خراجی زمین ہے، لہٰذا یہ ساری زمین گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ جس کو چاہے یہ زمین دے، کولی کو دے، بھیل کو دے، باگڑی کو دے، مسلمان کو دے، تمہیں دے، مجھے دے، ہم سب کو دے سکتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کیا دینا ہے؟ خراج دینا ہے۔ خراج کی رقم ہمیں ادا کرنی ہے، اور خراج کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہر طریقے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے۔ یعنی خراج کی رقم کو آپ ڈیفنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، آپ پروڈکشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، تجارت کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں سڑک اور ہر قسم کی چیز کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ حساب لگائیں کہ 70% ملک خراجی،
جو 70% ملک ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کی ساری زمین خراجی ہے. اگر یہ سارا پیسہ آپ کی حکومت کو مل رہا ہوتا تو پاکستان کی حکومت اس وقت کتنی امیر ہوتی، بجائے اس کے کہ جو میروں کو، جو تالپوروں کو، جو سیدوں کو، جو تمہیں، جو نیلے کو، پیلے کو، جو کالے کو، ہر ایک کو زمینیں بانٹ کے چلا گیا. کوئی راجہ بانٹ گیا، کوئی مہاراجہ بانٹ گیا، اور آپ نے وہ ساری زمینیں ان کو لوگوں کو دے دی. لوگوں کے بعد لاکھوں ایکڑ زمین آپ نے دے دی. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج آپ ان کو دیکھ لیجئے جن کے پاس اتنی زمینیں، وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنی زمینیں، کتنے خوشحال ہیں، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور کتنے غیر اخلاقی اور گھنانے کاموں میں ملوث ہیں. اور آج پوری حکومت کے اوپر کیسے قبضہ کر کے جما کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ پیسہ ہے جو سارا زمین سے نکل کے ان کے پاس آ رہا ہے. یہ پیسہ ان کا نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے. یہ پیسہ حکومت پاکستان کو لینا ہے. اس لیے اگر تمہیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس ساری زمین کو آپ کو ان سے واپس لے کے خراجی ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور پھر اس زمین پہ خراج لینا ہوگا. ہاں، اگر ایک زمیندار، اگر ہمارے وہ کوئی ایک زمیندار اچھی زمینداری کرتا ہے اور وہ 1,00,000 ایکڑ زمین کرتا ہے، اس کو آپ دے دیں، مگر وہ اس پہ خراج دے. وہ مالک نہ ہو، مالک سٹیٹ ہو، اور سٹیٹ پاکستان ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرو. پیسے کی ریل پیل ہوگی آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. اور جس دن یہ ہو جائے گا، اس دن آپ کو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ 1 روپے ٹیکس نہیں دو گے. یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس کوئی ٹیکس نہیں ہے. چھوٹا چھوٹا غریب بیچارہ تنخواہ میں سے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہر چیز پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، پانی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ ٹیکس. کھانا کھاؤ ٹو ٹیکس، ٹوتھ برش خریدو ٹو ٹیکس. تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر اسلامی نظام حکومت ہو اور اسلامی طریقہ ہو. تو یہ ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے یہ ریاست کا نظام. اس لیے ہم اس کی جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟